اپنے ہاتھ سے ہمارے نبی نے اپنے 6 بچوں کو دفنایا ہے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں دفنایا ہے. آپ جب انتقال ہو رہے تھے صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. آدمی کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، اور آدمی جتنا بڑا جتنا نیک ہوتا ہے یہ مت کہو میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں توحید والا ہوں، مجھے غم کیوں پہنچ رہا ہے. تو لائق ہے غم دینے کے، اس لیے اللہ تجھے غم دے رہا ہے. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے. اس طرح کے دینی اجتماعات اور پروگرامز ویڈیو ریکارڈنگ کروانے یا پروفیشنل ایڈیٹنگ کروانے یا YouTube اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر سرکولیٹ کرنے کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. معزز سامعین اکرام، عنوان آپ کو بتا دیا گیا ہے، توکل کی اہمیت کیا ہے. ہم سب مل کر توحید کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی، اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال ایسی ہے، ایک آدمی آگ جلایا ہے، اس آگ کے اطراف چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، اور وہ آدمی وہ پتنگوں کو ہٹا رہا ہے. میں تمہاری کمر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو. میں اپنے آپ کو وہی مثال دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہم سارے کے سارے لوگ کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے توحید کا کچھ کام کر لیں. اب اس میں کوئی کمپنیاں نہیں ہیں کہ میری کمپنی آگے ہے اور تیری کمپنی پیچھے ہے، نہیں، سب مل کے کام کریں گے تو کام اور اچھا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اگر تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پہ توکل رکھو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. دیکھو، ایک ہی آیت میں مومن بھی ہے، ایک ہی آیت میں مسلمان بھی ہے. ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، پریشانیوں کے بیچ میں، اس لیے کہ اس کی آپ شرح اٹھا کے دیکھیں اس آیت کی، آپ کو معلوم ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو حالات بنی اسرائیل کے تھے، جو پریشانیاں تھی، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد بھی وہ کم نہیں ہوئی. حالات ویسے ہی رہے، پریشانیاں ویسے ہی رہی، قوم شکایتیں کرتی رہی. وہ شکایتوں پر حضرت موسیٰ نے یہ کہا، وقال موسیٰ یا قوم، کہا موسیٰ نے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے تو بھروسہ اللہ پر کرو. سبحان اللہ. تفسیر کی کتابیں آپ اٹھائیں، اس میں سے ایک بڑی کتاب ہے تبری، اس کتاب کا نام ہے، ان کی یہ الفاظ ہیں، انہوں نے اس آیت کو اپنی کتاب کے اندر ان لفظوں میں بیان کیا ہے، یا قوم ان کنتم آمنتم بوحدانیت اللہ وصدقتم بربوبیتہ، اے میری قوم کے لوگوں، پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کی توحید پر اور اللہ کی ربوبیت کو تم نے مانا ہے، تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو. یہ آیت سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، توکل اصل ایمان ہے، اصل توحید توکل ہے، اصل ایمان توکل ہے. سبحان اللہ. ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. دوسری چیز، توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات بڑی نہیں ہے، یاد رکھو، میں اللہ سے محبت کروں، یہ بات بڑی ہے کہ اللہ میرے سے محبت کرے، ہے کہ نہیں؟ مکے کے امام کو میں چاہتا ہوں اس لیے کہ ان کی قرأت اچھی ہے، وہ بیان اچھا کرتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے. مکے کا امام میرا نام لے کر کہے میں فلاں آدمی کو سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، یہ بڑی بات ہے. میرے بھائیوں، یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان سے اللہ محبت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اس بس. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
ان اللہ یحب المتوکلین فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. اس سے پہلے کی جو آیت بہت اچھی آیت ہے. ایک بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے اندر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے وہ کہتے ہیں ایک لیڈر کے اندر 6 باتیں ہونی ہیں. وہ 6 باتیں اگر کسی لیڈر میں ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اور اللہ نے وہ 6 باتیں بھی اس سے پہلی آیت میں بیان کر دی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اگر کوئی مسجد چلا رہے ہیں یہ 6 باتیں اپنے اندر لے کر آؤ. اگر کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں یہ 6 باتیں اپنے اندر لے کر آؤ. اگر کوئی مسلمانوں کے لیڈر ہیں یہ 6 باتیں اپنے اندر لے کر آؤ. اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑے لیڈر کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حیران ہے دنیا 20 پر 3 سال میں اس انسان نے صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا ہے آج بڑی بڑی کمیٹیاں مل کر، جماعتیں مل کر نہیں کر پاتی ہے. حیران ہے دنیا. دنیا کے سب سے بڑے لیڈر میں یہ 6 باتیں پائی جاتی. میرا موضوع ہے اللہ کی ذات پہ توکل، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس سے پہلی آیت پڑھیے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی مہربانی ہوئی تو آپ نرم انسان بنے. نرم بننا یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی مہربانی ہوئی تو آپ نرم آدمی بنے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ مجھے نرم بنائے، اللہ آپ کو نرم بنائے. کس کے ساتھ نرم بنائے؟ گھر میں شیر جناب اور باہر جو ہے ساری دنیا کے ساتھ نرم، مگر گھر کی بیوی کے ساتھ، گھر کے بچوں کے ساتھ، گھر کے خاندان والوں کے ساتھ گرم نہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اپنے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے گھر والے ہیں. گھر کے اندر اخلاق اچھے رکھو انشاءاللہ تعالی. اپنے گھر میں اپنی سب سے زیادہ عزت بیوی کو دو. خیرکم خیرکم لأہلہ رسول اللہ کی حدیث ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں میری گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. اللہ ہماری زبان کو نرم بنائے. جی ہاں، دنیا میں جو غلط آدمیوں کی ایک لسٹ ریڈی کریں گے تو اس میں فرعون کا نام اوپر آئے گا نیچے آئے گا. 2 نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ سے بھی اور حضرت ہارون سے بھی. تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے بات کرو تو نرم بات کرو. اللہ اکبر. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. یہ اللہ کا لفظ ہے. فرعون سے، دنیا کے غلط سے غلط آدمی سے بھی بات کرو تو نرم بات کرو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. بہرحال اللہ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے. اس آیت کے اندر جو اللہ نے جو کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرے بھائیوں، کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیا، مشورہ کریں. مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ہم یہاں انشاءاللہ ایک مسجد بنائیں گے. کیا ارادہ کیا ہم نے؟ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، مگر ہم ٹوکن کرنے چلے گئے زمین کے لیے. جی لاکھوں روپے دینا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کتنی چاہیے مسجدیں ایسی؟ آؤ میں دکھاتا ہوں. لوگوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. آج ماشاءاللہ سینکڑوں مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں. اسی بھروسے کا نتیجہ ہے نہیں ہے؟ مجھے گواہی دو، بنانے والے گواہی دو مجھے. جی اگر ارادہ کر لیا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. اگر ارادہ ہو گیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، پیچھے نہیں ہٹنا. ارادہ ہونے مشورہ کرنا، پہلی آیت میں ہی ہے مشورہ کرنا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. مشورے کے بعد آپس میں جو طے ہوتا ہے، ایک مرتبہ عزم ہم نے کر لیا یہ ہم کریں گے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کبھی بھی یاد رکھو، بڑے بھائی پر یقیناً بڑے بھائی کی عزت کرو، احترام کرو. بڑے بھائی ہمارے فلاں جگہ فلاں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں، بڑے پوسٹ میں رہتے ہیں، یہ میرے مسئلوں کو حل کر دیں گے. نہیں نہیں، ہرگز نہیں.
ذات الہی پر یاد رکھو ایک چیز اس موضوع کے اندر، آپ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور پر بھروسہ کرو گے اللہ آپ کو اس کے حوالے کر دے گا، چل یہیں سے کر لے اپنا کام۔ ہمیشہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ دوسری چیز ہمیں معلوم ہوئی توکل اصل ایمان ہے، توکل جو کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز توکل کے بارے میں ایک ایک چیز ذہن میں بٹھاؤ، ہر رنج اور غم کا علاج توکل ہے۔ سبحان اللہ، کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ درد تو ہوتا ہے آدمی، ابھی میں تقریر کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، جتنا آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں اتنی زیادہ آتی ہیں، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں، مکہ مکرمہ جب میں جاتا ہوں، بقی نہیں ہے مکے میں، معلّہ قبرستان، مقبرۃ المعلّہ مکے کا قبرستان، وہاں جب میں جاتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، معلوم ہے یہ حضرت خدیجہ کی، اور کسی بیوی کی قبر معلوم نہیں، ایک ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی، بیچ میں تھے وہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، مکہ چھوڑنے کے بعد 16 کلومیٹر یا 17 کلومیٹر کے بعد روڈ پر ایک قبر ملتی ہے، وہ حضرت میمونہ کی ہے۔ یہ چھوڑیں گے تو حضرت عائشہ کی کون سی ہے، حضرت حفصہ کی کون سی ہے نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے معلّہ میں، اس قبر میں ایک قبر کے اندر بیٹے کی بھی قبر ہے، عبداللہ کی بھی، سبحان اللہ، ماں کی بھی قبر ہے اور ماں کی بھی قبر ہے، اور اپنے ہاتھ سے ہمارے نبی نے اپنے 6 بچوں کو دفنایا ہے۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں دفنایا ہے۔ آپ جب انتقال ہو رہے تھے صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آدمی کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، اور آدمی جتنا بڑا جتنا نیک ہوتا ہے یہ مت کہو میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں توحید والا ہوں، مجھے غم کیوں پہنچ رہا ہے؟ تو لائق ہے غم دینے کے، اس لیے اللہ تجھے غم دے رہا ہے۔ حدیث سنی نہیں ابھی آپ نے؟ ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، کیا لفظ ہے؟ پڑھو یہ حدیث میرے ساتھ۔ اگر اس کے دین میں مضبوطی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اسے اور آزماؤ، اللہ اکبر، یہ لائق ہے آزمائش کے۔ رنج اور غم ہمیں ملتے ہیں، جو بھی رنج ہمیں ملتا ہے اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا علاج جانتے ہیں؟ رنج اور غم جب ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا؟ رنج اور غم کی دعا کیا ہے؟ جب دل غمگین ہو جائے، غمگین، میں اکثر بولتا ہوں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے لوگ ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ڈرے ڈرے، میں بولتا ہوں یہ پڑھ لو، آپریشن تھیٹر کو جانے سے پہلے پڑھ لو، یہ پریکٹیکل بات کرتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے، انستھیشیا چڑھائے جانے سے پہلے تم یہ پڑھ لو، اس لیے کہ اسے حضرت ابراہیم نے آگ میں پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ کہاں پڑھا؟ آگ کے اندر پڑھا ہے، ابراہیم نے آگ کے بیچ میں پڑھا ہے اسے، اور وہاں سے اللہ نے نکالا ہے۔ رنج اور غم کی دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے ہیں دعا۔ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ حسبی، پہلے اس کا معنی سمجھ لو، ایک ایک لفظ کا معنی سمجھو، پڑھنے میں مزہ آئے گا، تاثیر آئے گی۔ حسبی اللہ، ملا کے پڑھے تو حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے میرا اللہ، اللہ اکبر۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، کیا معنی ہے نعم الوکیل کا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ بس ہے۔ یاد رکھو اسے، ہمیشہ یاد رکھو میرے۔ کون راضی ہو رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے، بالکل فکر مت کرو، اللہ راضی ہو رہا ہے یہ دیکھو بس، یہ یاد رکھو، لکھ کے رکھو۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لو انسانوں کو راضی کر نہیں پاؤ گے، آپ نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہیں راضی کر پاؤ گے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ۔ میرے لیے میرا اللہ بس ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اس کا معنی سمجھ لو۔ تھوڑا میرے بھائی نے کہا ہے، آپ اور اس میں مزید اضافہ کر لو۔ سب سے بہترین کام کو پورا کرنے والا، کارساز کا معنی یہی ہے، کام کو پورا کرنے والا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ یہ کام کو پورا کرے گا انشاءاللہ،
रंज गम के वक्त में पढ़ो इंशाअल्लाह ताला। तवक्कुल रंज गम का इलाज है। अपने सारे गमों को अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा और तुम्हारे गमों को दूर करेगा। कितनी बातें बोला मैं तवक्कुल के बारे में। तवक्कुल असले ईमान है। तवक्कुल करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। तवक्कुल हर रंज और गम का इलाज है। सुभान अल्लाह। चौथी बात, मुसलमानों और मोमिनों की सिफत तवक्कुल है। सुभान अल्लाह। मुसलमान और मोमिन अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह हमें भी करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह बयान फरमाया है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो ये होते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आता है, वजिलत कुलूबुहुम, दिल में डर आता है। सुभान अल्लाह। ऐसे हमारे दिल हैं क्या? ऐसे आज हमारे दिल में डर आता है अल्लाह का? सोच के देखिए ना। अल्लाह के जिक्र से मुराद कुरान है, अल्लाह के जिक्र से मुराद ये बयानात हैं, अल्लाह के जिक्र से मुराद जिक्र भी है। अल्लाह का जब जिक्र किया जाता है तो मोमिन डरने लगता है। क्या है ये हमारे अंदर? मुझे गवाही दीजिए, है? जुमा में सोते हैं हम लोग, हमें डरना तो दूर की बात है, हमारे अंदर एक लज्जत जैसा मिजाज बना हुआ है। इनके बोलने का स्टाइल अच्छा है, ये फलां तरीके से बोलते हैं। हमारे अंदर डर नहीं है मेरे भाई, अल्लाह गवाह है, डर नहीं आ रहा है। आता है क्या डर? अगर आता है तो बोलिए मुझे। मैंने बहुत कम देखा है। अल्लाह मेरा दिल ऐसा बनाए। अल्लाह के रसूल की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसे दिल से मैं तेरी पनाह में आता हूं जो डरता नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसलिए डरने वाला दिल चाहिए। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन वो है जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाएंगी, उसका तर्जमा किया जाएगा, ईमान बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमान बढ़ना चाहिए। यहां मैं एक वादा लेके आगे जाऊंगा। हजरत उस्मान कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, कौन? अगर याद रख लो, कुरान ज्यादा देर तक सुना नहीं जा रहा है, थोड़ी देर ठीक है, और ज्यादा हुआ तो बोर होने लग रहा है। हमें लग रहा है कि भाई बस करो, अब बहुत ज्यादा हो गया। समझ लो कि हमारा दिल बीमार है, समझ लो कि दिल बीमार है। इसलिए कि मुसलमान का दिल कभी कुरान से सैराब नहीं होता। जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, और सुनने का मन करेगा। अपने आप को ढूंढ लो जरा, अपने आप को तलाश कर लो इस मजलिस के अंदर बैठकर। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाएंगी तो ईमान बढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। ईमान व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, आखिर का जो लफ्ज है, कहा मोमिन वो होता है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, ये मोमिनीन की सिफत है। सुभान अल्लाह। इसके बाद और एक हाथ आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैंने 4 बातें कही तवक्कुल के बारे में, 4 बातें। एक बात, यह असले ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत पाने का जरिया है, हर रंज और गम का इलाज है, ये मोमिनीन की सिफत है। 5वीं चीज ये है। 5वीं चीज क्या है? ये नबियों की सिफत है। अल्लाहु अकबर। पैगंबरों के अंदर ये हुआ करता था। मैं सूरे इब्राहिम की आयत पढ़ूंगा आपके सामने। पैगंबर क्या कहते हैं देखो, सारे पैगंबर, क़ालत लहुम रसूलुहुम, रसूलों ने अपनी कौम से कहा। मैं आज इसे जरा करके देखना चाहता हूं आज के लोगों में। इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, रसूल कहते थे कौम से, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। क्या बोलते? और आज हमारे मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। हाँ, एक चीज है, वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, मगर अल्लाह जिस पर चाहता है एहसान करता है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया, अल्लाह ने हमें रसूल बनाया। अल्लाहु अकबर। जरा देखो पैगंबर की आजिजी देखो, सारे पैगंबरों की जबान से क्या लफ्ज निकल रहा है, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। अल्लाह जिस पर चाहता है एहसान करता है। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें नबी बनाया है। सुभान अल्लाह। वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, ये लफ्ज मेरे भाई नबियों का लफ्ज है। वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़निल्लाह, हमारी ये औकात नहीं है, हमारी ये औकात नहीं है कि हम कोई भी मोजिजा पेश करें मगर अल्लाह की इजाजत से। अल्लाह चाहा तो हम कोई मोजिजा पेश करेंगे, अगर अल्लाह नहीं चाहा तो हम एक भी मोजिजा पेश नहीं कर सकते। ये हमारी आजिजी है। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर। और आज दुकान खुले हुए हैं करामतों की। किसकी? ये जब चाहेंगे करामत की। यहाँ रसूल कहते हैं ये हमारी औकात ही नहीं है कि हम कोई भी मौजिजा पेश करें अल्लाह की इजाजत के बगैर। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर ही भरोसा रखें। उसके बाद नबियों का लफ्ज सुनो, कैसा है नबियों का? वमा लना अल्ला नतवक्कल अल्लाह, हम क्यों अल्लाह पर भरोसा ना रखें? सारे रसूल हम क्यों अल्लाह पर भरोसा ना रखें? वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, ये नबियों की आदत है, ये पैगंबरों की आदत है। मैं जरा मिसालों में जाता हूं। मक्के में जुमा की नमाज में पढ़ा, नमाज के बाद सामने मक्के के सामने सफा टावर है। सफा टावर में एक दावत हमें दी गई। मेरे साथ मेरे उस्ताद भी थे। दावत देने वाले दो लोग थे। मैं आयतें पढ़ता चला जाऊंगा, आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा। मिसाल देकर मैं आगे जाना चाहूंगा इंशाअल्लाह। ये उसमें से अबू ताहिर थे, एक का नाम क्या, वो पायलट थे, वो सऊदीया में पायलट थे वो, और उनके एक साथी थे। ये दोनों ने मिलकर हमें दावत दी। तो मैंने वो पायलट से सवाल किया कि भाई मैं कभी उम्रे पे हज पे जाता हूं, टर्बुलेंस में फ्लाइट जरा हदरती है, हिलती है, तो मेरा कलीजा मुंह को आ जाता है, मुझे डर लगने लगता है। आप तो पायलट हैं, आपका काम ही यही है कि आप फ्लाइट उड़ाते हैं। कोई ऐसी टिप्स मुझे दीजिए, ऐसा कोई नुस्खा मुझे दीजिए कि मैं जब बैठूं और वो जरा शेक हो तो मुझे डर ना लगे। सुभान अल्लाह। पायलट ने क्या कहा है, वो बात आप तक आ चुकी है, मेरी मिसाल आप शायद जानते हैं। पायलट ने जो कहा, मेरे उस्ताद ने कहा, ये तुम्हें कहना चाहिए था। पायलट ने जो कहा, सुभान अल्लाह, हम कितने घंटे भी हवा में उड़ा लें प्लेन, टेक ऑफ का तजुर्बा हो, लैंडिंग का तजुर्बा हो, वो सारी चीजें अलग हैं। मैं जब भी फ्लाइट को ऊपर उठाता हूं तो बस एक ही लफ्ज बोलता हूं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। क्या बोलता हूं मैं? बस अल्लाह, अब इसे ऊपर उठा रहा हूं तेरे भरोसे पर। अल्लाह अकबर। वापस इसको जमीन पर तू ही ला सकता है, मेरा सारा तजुर्बा एक तरफ है, तेरी जात पर भरोसा कर कर आप जाएं इंशाअल्लाह। मैं बेंगलोर से जब भी बैठता हूं, खासकर सऊदी अरब के अंदर जब भी मैं बैठता हूं, सऊदी एयरलाइन के अंदर, वो पायलट पढ़ता है तवक्कलना अल्लाह, तवक्कलना अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखकर हम इंशाअल्लाह यहां से निकल रहे हैं। ये तवक्कुल है मेरे भाई। तवक्कुल हर जगह हमें काम आता है, नबियों की सिफत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल थोड़ी देर पहले मैंने दे दी आपके सामने। उसी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल है। आग में डाला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पर तवक्कुल किया और हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा। खवातीन की भी मैं समझता हूँ एक अच्छी खासी तादाद आज मौजूद है। मेरी माओ, मेरी बहनों, आपके लिए मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला, आप हर साल ये सुनते हैं, हर साल आप ये सुनते हैं बकरीद के मौके पर, सुभान अल्लाह, किसके बारे में? हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम। जी हाँ। और मैं एक गुजारिश करता हूं, याद रखो, बाप अगर नबी भी हो, माँ अगर खराब हो तो बच्चे खराब होंगे। बाप अगर पैगंबर भी हो, माँ अगर गलत है, उसका ख्याल टीवी में रहता है, सीरियलों में रहता है, फिल्मों में रहता है, गानों में रहता है, व्हाट्सएप में रहता है, यूट्यूब में रहता है और बेहयाई में रहता है, तो वो बच्चा कभी उसके घर से इमाम बुखारी बन के नहीं निकलेगा, वो कभी नहीं निकलेगा। बाप मौली साहब हो, खुतबे पे खुतबे दिए चले जा रहे हो, जुमा पे जुमा दिए चले जा रहे हो, माँ अगर नेक नहीं है तो बच्चे कभी नेक नहीं होंगे। मैंने बचपन से यही सुना है, पहला मदरसा माँ का गोद है। सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, बीवी गलत है, बच्चे को बुलाते रह गए, आजा मेरे बेटे, आजा अंदर कश्ती में बैठ, या बुनैया रकम माना, या बुनैया रकम माना, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े आजा सवार हो जा। नहीं आया बच्चा वो, इसलिए कि कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है, ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मिसाल दी है काफिर औरतों की। उसमें से अल्लाह ने मिसाल दी हजरत नूह की बीवी की, कि नूह की बीवी गलत थी। जी, कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा। इसलिए माएं गौर से सुनना, आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं। ये जमाना कैसे भी लुढ़क रहा है, आने वाला दौर और भी खराब आने वाला है, इसलिए आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। आप नेक बनो, आने वाले बच्चों को नेक बनाओ, चैलेंजेस का मुकाबला करने वाले बनाओ, दीन और दुनिया में कामयाब बनाओ। तुम चाहो तो हो सकता है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह।
امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں جب سے مجھے ہوش آیا میں نے میری ماں کو تہجد میں نماز میں دیکھا. 3 بجے میری ماں اٹھتی تھی اور مجھے بھی اٹھاتی، وضو بناتی، مجھے وضو بنواتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو وضو کرواتی، خود تہجد کے لیے کھڑی ہوتی اور مجھے بازو کھڑا لیتی. یہ حرکت ماں نے کی تو امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ بنے. جی میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں، عورت کی زبان میں بڑی تاثیر ہے. فرعون بھی مان لیا عورت کی بات تو دوسرے نہیں مانیں گے. بچہ آیا نا وہ گوارے میں، بچہ جو صندوق میں آیا تھا، عورت نے کہا تھا فرعون سے مت مارو اسے بیٹا بنا لیں گے، اس نے بھی مان لیا. جی تمہاری زبان میں بڑی تاثیر ہے، اللہ نے بڑی تاثیر تمہیں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. ہمارے استاذ دکتور عبداللہ جولم صاحب جب لکھائے ہم کو کلاس میں صحیح بخاری کی شرح لکھاتے وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آنکھ نہیں ہے امام بخاری کو، اور ماں کی دعاؤں سے اللہ عز و جل بچے کو آنکھ کی روشنی دے رہا ہے. جی آنکھ کی روشنی اللہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے کلام کیا، میجورٹی علماء نے اسے مانا ہے. بڑی تاثیر ہے عورتوں کے اندر. ذرا سن لیجئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، جاتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، حج بھی کر کے آتے ہیں. نبیوں کی صفت توکل ہے، اس میں پیغمبروں کے ساتھ میں نے ایک عورت کا نام رکھا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام. سبحان اللہ. ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ. کیا لفظ! وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا تربیت حضرت حاجرہ نے کی تھی علیہ السلام. اور اس میں توکل کا جو لفظ ہے اللہ کی ذات پر، انشاءاللہ آج کے بعد جتنی خواتین بیٹھی ہیں سب انشاءاللہ اسے سمجھ کر عمل کریں گی انشاءاللہ. اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے. بچے کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر ابراہیم جا رہے ہیں نہیں علیہ السلام، جا رہے ہیں نہیں، بچپن سے سنے ہیں نا. جی جا رہے ہیں، اور یہ حکم ہے کہ زبان سے بولنا بھی نہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بولنا. پیچھے پیچھے بیوی جا رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں. قرآن مجید نے جو لفظ ذکر کیا ہے بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں گھاس کا ایک دانہ بھی نہیں ہے. پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام. پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے اس جگہ پر. کچھ نہیں. اب میں جو لفظ حدیث کا نوٹ کیا ہوں میرے بھائی، میں جب بھی پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے. وہ عورت، سبحان اللہ، اللہ میری بچیوں کو ایسا بنائے. سبحان اللہ. باپ بڑی تمناؤں سے، بڑے ارمانوں سے، جی ہاں، عائشہ نام رکھتا ہے تاکہ یہ عائشہ جیسی بنے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بنے. اس لیے ہم نام رکھتے ہیں، اس لیے باپ یہ نام رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ بچی انشاءاللہ، یہ بچی انشاءاللہ، یاد رکھو 100 لڑکوں کی وہ فضیلت نہیں ہے جو لڑکی کے بارے میں نبی نے کہا ہے ستر من النار. کیا لفظ ہے نبی کا؟ اللہ اکبر. باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں لڑکی پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی. ستر بولتے پردے کو، پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی. میرے باپ کو آگ جہنم کے نیچے ہوئے گی. سبحان اللہ. اسے بناؤ، وہ پیدا کرو ان کے اندر میرے بھائی. سبحان اللہ. بچیوں میں وہ لانے کی کوشش کرو. میں لگے ہاتھوں ایک بات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. سب سے بڑی بچی کون سی ہے بتاؤ ذرا؟ بچیوں میں سب سے اچھی بچی کون سی ہے؟ دیندار. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. دعا دوں گا انشاءاللہ، سب آمین کہیں گے، دعا ملے گی آپ کو. سب سے بڑی عورت کون ہے؟ جو عورت، جی ہاں، دیندار ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ بڑا مجمل لفظ ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ، مگر یہ بولنے سے پہلے میں ایک شرط لوں گا آپ سے، وعدہ لوں گا، کریں گے؟ میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ عمل کروائیں گے تو بولتا ہوں، اگر نہیں کروائیں گے تو میں آگے بڑھتا ہوں. توکل کے موضوع پہ ہی رہتا ہوں انشاءاللہ. عمل کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ ایک دروازہ اتنا بڑا ہے 100 سال اگر تیز چلنے والا گھوڑ سوار 100 سال بھی چلے تو ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا. ابھی ایک ساتھی نکلے ہیں کیرلا سے مکے کو جانے کے لیے. نہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے.
اتنا بولتا ہوں سال 2 سال میں پہنچ جائیں گے، چل کر بھی 2 سال میں وہ مکے کو پہنچ جا رہے ہیں، یہاں سے مکے کو چل کے آدمی سال 2 سال میں پہنچ جا رہا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول کہتے ہیں 100 سال ایک تیز گھوڑا بھاگے گا تب بھی ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا، پوری دنیا ایک دروازے میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، سوچ کے دیکھیے آپ سوچ کے دیکھیے، جب یہ اللہ کے رسول نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ، کوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 بھی کھول کر ایک ساتھ اس کو پکارا جائے گا اور یہ کہا جائے گا آپ جس دروازے سے چاہیں اندر آ جائیں؟ نبی نے کہا مجھے امید ہے تم ہو ابو بکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے امید ہے تم ہو ابو بکر۔ عورتوں میں رسول اللہ نے کہا جس عورت میں 4 باتیں ہیں، جس بھی عورت کے اندر صرف 4 چیزیں موجود ہیں، نبی نے کہا اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عربی میں نبی کا لفظ سنیے، وَقِيلَ لَهَا، اس عورت سے کہا جائے گا اُدْخُلِي، اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، جس دروازے سے چاہے اندر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 باتیں جس عورت میں ہیں، وہ سی ایم سے بڑی، پی ایم سے بڑی، ڈاکٹر سے بڑی، انجینئر سے بڑی، سبحان اللہ، وہ ساری دنیا میں سب سے بڑی عورت ہے میرے نبی کے پاس۔ کس کے پاس؟ میرے نبی کے پاس وہ سب سے بڑی عورت ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جی ہاں، پہلی چیز نبی کا لفظ ہے صلت خمسہا۔ کیا لفظ ہے؟ 5 وقت کی نماز عورت کبھی نہ چھوڑے۔ ایسا ٹرین کرو بچی کو ایسا ٹرین کرو کہ کبھی وہ نماز نہ چھوڑے، انشاءاللہ بولو۔ جی ہاں، اپنی بچیوں کو ایسا ریڈی کرو۔ سیکنڈ، دوسرے نمبر پر صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے کبھی نہ چھوڑے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، میری بہنوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ حمل سے ہیں اور اسلام میں اجازت ہے حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر میری بہنیں روزہ رکھتی ہیں۔ شوق میں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ 2 چیزیں ہیں عورتوں میں، اکثر مسجدوں میں عورتوں کی جگہ پر جگہ نہیں ہے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، خاص کر تراویح کی نماز میں، رمضان میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ کیا بھی صحیح ہے؟ عورتوں میں یہ 2 چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ تیسری چیز جو نبی نے کہا، سبحان اللہ، اطاعت زوجہا، بولو، اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرے۔ اگر جنت چاہیے تو آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ آپ لیکچرر ہیں، آپ اطاعت نہیں کرتی ہیں، آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ آپ عالمہ ہیں، آپ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نبی نے کہا کبھی بھی شوہر تمہاری وجہ سے اکیلے میں بیٹھ کے رونا نہیں کہ مجھے ایسی بیوی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ شوہر کی اطاعت، سبحان اللہ۔ ہمیشہ یہ ریڈی کرو، بچوں کو ریڈی کرو، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا۔ چوتھی بات، حفظت فرجہا، آج رونا آتا ہے، آج رونا آتا ہے یہ جو نبی نے چوتھا لفظ کہا، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے دامن پر داغ لگنے نہ دے، اپنے مذہب کو نہ بیچے، اپنے دین کو نہ بیچے، خاندان کی ناک نہ کٹوائے، کسی اور کے ساتھ نہ بھاگے۔ سبحان اللہ۔ آج جو دیکھنے میں مل رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 باتیں اگر کسی بچی میں آ گئی، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری بچیوں میں یہ پیدا فرمائے۔ جی، آج کی بچیوں میں اللہ یہ پیدا فرمائے۔ میں نے برسبیل تذکرہ یہ چیز تمہارے سامنے کہہ دی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو لفظ کہا جب حضرت ابراہیم جا رہے تھے، وہ لفظ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں۔ بار بار جب پوچھا ابراہیم علیہ السلام کو، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے خود پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں آپ چھوڑ کے چلے جائیں، اس وادی میں آپ چھوڑ کے چلے جائیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم نے جواب نہیں دیا، چہرہ ہلایا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یقین ہے اس عورت کو؟ وہ لفظ یہ ہے، حدیث کا لفظ، اذن لا یضیعنا، اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا مجھے، اللہ اس جگہ پر بھی میری رکھوالی کرے گا۔ کیا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر؟ ایک دانہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا انتظام کرے گا۔ سبحان اللہ۔
کرو یقین اللہ کی ذات پر، کرو یقین اللہ کی ذات پر میرے بھائی، یقین کرو۔ نبیوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں 2 مثالیں آپ کے سامنے، صرف 2 مثالیں دوں گا، میرے دل کے قریب ہیں یہ مثالیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد توکل کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ پہلی مثال ہے حضرت موسیٰ کی علیہ السلام۔ آج کے دور میں یہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کے حالات اللہ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے، صحیح ہے؟ کن فیکون میں ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، پورے ختم ہو جائیں گے۔ امتحان میرا تمہارا ہے، تمہاری میری آزمائش چل رہی ہے۔ امتحان ان حالتوں میں تم کیسے رہتے ہو، میں کیسا رہتا ہوں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، صحیح؟ اگر ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ خود بخود دشمنوں سے غلطی کروا کے ہٹا دے گا ان کو۔ جی ہاں، جیسے مثال دیجئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام، مجھے پہلی بار جب میں پڑھا تعجب ہوا مجھے۔ حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مارا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے یذبحون، ذبح کرتا تھا، یقتلون، قتل کر دیتا۔ اس کا مقصد اس بچے کو مارنا تھا جس کے بارے میں کہا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے ہی پالا موسیٰ کو۔ جس بچے کو مارنے کے لیے اس نے کوشش کی، یہ رب کی قدرت ہے، اللہ نے اس کے گھر میں ہی اس بچے کی پرورش فرمائی، سبحان اللہ۔ ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری رکھوالی کرے گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سارے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ یہ مثال ہے، یہ حضرت موسیٰ کی زبان سے بھی نکلا اور ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی، یہ دونوں کی زبان سے نکلا۔ دونوں میں ذرا فرق ہے، عربی کی یہ لفظ آپ یہاں سے لے کے اٹھیں انشاءاللہ تعالی۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، سبحان اللہ۔ آپ بولتے نہیں کیا حالات بدلیں گے، کیا کچھ ہوگا کیا؟ سنو غور سے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھا جماعتوں نے، ایک طرف بنی اسرائیل ہیں وہ زمانے کے مسلمان، دوسری طرف فرعون کا لشکر ہے، ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے لوگوں نے کہا ہم پکڑے گئے، اب ختم، اب سامنے پانی ہے اور پیچھے کیا ہے؟ لشکر ہے، سبحان اللہ۔ ایک نبی کا توکل دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سچویشن میں کہہ رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں، اب بولنا آسان ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں جب پیچھے فرعون ہے، تلواریں لے کے آ رہا ہے، سامنے پانی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ ان معی ربی، کیا بولتے ہیں؟ کلا ان معی ربی، کیا بولتے ہیں؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا یقین اللہ کی ذات پر، اتنا توکل اللہ کی ذات پر، سامنے دیکھنے کے باوجود بھی ایک پیغمبر یہ کہہ رہا ہے ان معی ربی، اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے راستہ کیا نکالا؟ سمندر کو پھاڑ کے سمندر کے بیچ میں سے راستہ نکالا، سبحان اللہ۔ اگر آج بھی ہم اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے، ان حالتوں میں اللہ راستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ جی نکالے گا، نہیں نکالے گا؟ جو رب پانی کو ہٹا کر، پانی کو پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح بنا کر اس کے بیچ میں سے راستہ نکال سکتا ہے، وہ رب آج بھی راستہ نکال سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری طرف قرآن مجید ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توکل ہے، حالات کتنے بھی خراب ہوں اللہ کی ذات پر توکل کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی، کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ غار ثور میں ہیں، دونوں ہیں، اور آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے 100 اونٹ، سبحان اللہ۔ جو بھی نبی کو لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، سبحان اللہ، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر بولا کرتے تھے ہمیشہ، میری ساری زندگی کا عمل ایک طرف، اے ابو بکر وہ رات جو آپ نے نبی کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے وہ ایک طرف ہے، سبحان اللہ۔ اس موقع پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ وہ غار میں جائیں گے تو یاد کرنا میری اس بات کو انشاءاللہ، ڈھونڈتے ہوئے لوگ غار کے اوپر آ گئے۔ اگر وہ اپنی ایڑی کو دیکھیں گے تو نبی کو دیکھ لیں گے، اگر وہ ایڑی کو دیکھیں گے اپنی نیچے جھکیں گے اللہ کے رسول کو دیکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کیا یقین ہے؟ اور قرآن مجید میں سبحان اللہ اس کو ذکر کیا گیا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون اس میں غور سے سنا ہے معلوم ہو جائے گا۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اور میرے نبی کے جواب میں فرق کیا ہے؟ دونوں نے وہی کہا، سامنے سمندر کو پیچھے لشکر کو دیکھ کر موسیٰ نے بھی کہا اور ایڑیوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے بھی کہا، سیم لفظ کہا، مگر نبی کا جو لفظ ہے حضرت موسیٰ کے لفظ سے بڑا ہے۔ ایسے ہی میں بول کے اڑ جاتا نا، چلا جاتا بنگلور کو، آپ لوگ فرق بھی محسوس نہیں کریں گے۔ جائیں گے عشاء کے بعد جو دعوت ہے دماغ دعوت میں لگائیں گے، کسے ٹکڑے زیادہ ملے کسے ٹکڑے کم ملے، کیسی تھی پہلی بار کی بریانی اچھی تھی اب کی خراب تھی، یہ ڈسکشن میں نکل جائیں گے آپ۔ نہیں، غور سے سنو میں جو بول رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے جو کہا ان معی ربی، کیا کہا؟ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ غور سے سنو، نبی نے جو کہا ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلے نبی نے اللہ کا لفظ استعمال کیا، بعد میں ساتھ کا۔ موسیٰ نے پہلے ساتھ کا لفظ استعمال کیا، بعد میں رب کا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی، اللہ کے رسول پہلا لفظ جو بول رہے ہیں ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بڑا ہے۔ تین چیزیں توکل کرنے والے کو ملے گی۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں ملے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، ہمیشہ اسے اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ کا کلام سچا ہے، نہیں؟ اللہ نے کلام میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے بس ہے، اس کے سارے غم ساری پریشانیوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالی، پہلا فائدہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز، سبحان اللہ، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو عذاب اور حساب کے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ اکرام آپس میں ڈسکشن شروع کرے، کون ہیں بھی وہ لوگ؟ صحابہ کیا کرے؟ آپ کا جواب صحیح ہے، نبی نے کہا۔ صحابہ نے آپس میں ڈسکشن شروع کیا۔ صحابہ نے کہا الذین صحبوا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی شرک نہیں کیے ہیں، جو توحید پر پیدا ہوئے توحید پر مرے۔ اللہ کے نبی واپس آئے، کہا آپ یہ بات کر رہے تھے کیا؟ سنو اصل جواب کیا ہے۔ الذین لا، سبحان اللہ، الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ سبحان اللہ، بغیر حساب کے بغیر عذاب کے، میرے حساب سے میں اس کو وی آئی پی یا وی آئی پی کہوں گا۔ میں بول سکتے کیا ان کو وی آئی پی؟ ان کو وی آئی پی بول سکتے ہیں؟ کیا معنی ہے وی آئی پی کا؟ کیا آپ بولتے دیکھو ماشاءاللہ، کیا معنی وی آئی پی کا؟ جی ہاں، نیٹ میں کیا رینک آ رہی ہے وہ بعد میں میرے پاس، نیٹ میں رینک کیا آ رہی ہے وہ بعد میں، یہ لسٹ میں نام ہے کہ یہ پہلے؟ بغیر عذاب کے بغیر حساب کے جو نبی نے کہا، چار لفظ نبی نے ذکر کیے، کتنے؟ الذین لا یرقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا ولا یسترقون، جو بولتے نہیں، کرو بھائی بول کر، ٹھیک ہے۔ تیسرا ولا یتطیرون، جھاڑ پھونک سمجھ گئے نا جی؟ وقت بھی نہیں ہے میں واضح کروں اسے آپ کی۔ ولا یتطیرون تیسرا لفظ، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی کو، بولو زور سے، زور سے۔ آج کس کا چہرہ دیکھ کو اٹھا کی بولتی ہیں کیا ہے آدمی؟ آج یہاں بولتے کیا لوگ ایسا بولتے یا یہاں پورے ماشاءاللہ عقیدے میں نمبر 1 ہے؟ یہ مہینہ خراب ہے، یہ آشاڑھ ماشاٹ کا مہینہ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سفر کے یا محرم کے شروع کے 10 دن، محرم کے شروع کے 10 دن شادی بھی نہیں کرنا ہے، منحوس ہیں یہ۔
اچھا وہ تو بہت بڑی بات چھوڑو، سامنے سے بلی چلی گئی تو بھاگ جاتا ہے انہیں، کیا چلی گئی تو؟ کتنے ہونا تم نا نمونے ایسے، یہ بڑے بڑے ہاتھاں جم کر کر کو، یہ ماشاءاللہ قوی انسان، مضبوط آدمی، بلی سے ڈرتے رہتا ہے، کار نکالا گھر کے باہر، سامنے سے بلی چلے گی تو واپس چلے آتا اندر۔ جی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا۔ خاص طور سے ایک بات، چونکہ میرے پاس آتے ہیں قصے، میں بیٹھ کے سمجھاتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، ایک بچی کو شادی کر لے کر آئے، آنے کے بعد اگر گھر میں کیا تبھی 19-20 ہوگا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا کاروبار نیچے چلا گیا، جب سے اسے شادی کرے، دیکھو مولوی صاحب ہمارے گھر میں بس نحوست، ایسا بولتے کیا ابھی یہاں کے آدمی یا پورے صحابہ کی طرح ہیں؟ بولتے ہیں جی وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اگر آپ کو جانا ہے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، کوئی بچی منحوس نہیں ہوتی، منحوس نہیں ہوتی کوئی بچی، سبحان اللہ، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ 3 ہو گئے، چوتھا لفظ اس کا خلاصہ ہے یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اگر یہ چاہیے تو پھر آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا پڑے گا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ باتیں تو 4 ہوئی، مگر فائدے میں 2 گنایا آپ کو، توکل کے فائدے میں 2۔ تیسرا سبحان اللہ، کیسے بھی حالات ہوں، توکل کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کے ہر فیصلے سے آدمی راضی ہوتا ہے۔ میرے پیر ہل گئے، تیسرا جمعہ شاید یہ ہے جو میں بھٹکل میں دے کر آیا، کرناٹک میں ایک جگہ ہے بھٹکل، وہاں میں جمعہ دے کر آیا، جمعہ کے لیے بلائے تھے۔ کیا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بچہ 16 سال کا ٹینس پلیئر، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا، 3 جمعہ ہوئے انتقال ہو کر۔ کتنے؟ میں وہ جمعہ دینے کے لیے گیا ہوں وہاں، میں کسی کو بھیجا ان کی والدہ کے پاس، جاؤ سمجھاؤ، سبحان اللہ، والدہ الٹا ان کو سمجھا کر بھیج دی۔ جس کا 16 سال کا بچہ مرا ہے، وہ عورت بول رہی ہے اس میں کچھ خیر ہے۔ کیا بولتی ہے؟ اس میں کچھ خیر ہے، شاید یہ زندہ رہتا تو گناہوں میں چلا جاتا، اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے وہ بچے کے باپ کار میں لے کر پھرے، 6 پروگرام میرے کرائے بھٹکل میں، ہر جگہ تقریباً وہی لے کر گئے مجھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، وہ سعودیہ میں تھے جب بچہ یہاں مرا، میں نے پوچھا شاید آپ یہاں رہتے تو شاید نگرانی کر سکتے تھے بچے کی، تو ان کا لفظ ہے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، میں ادھر رہتا تو بھی مرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ بولنا آسان ہے، ٹائم پر عمل کرنا بڑی بات ہے، عمل کرنا بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے ہر فیصلے سے آدمی راضی رہے گا اگر اللہ کی ذات پر اسے توکل رہے گا۔ سب سے پہلے آج جو حالتیں چل رہی ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو انشاءاللہ، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، محنت کرو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ حالات بدلے گا۔ اللہ کی ذات پر توکل انشاءاللہ مت چھوڑو انشاءاللہ۔ خاص کر میری بہنوں سے گزارش ہے، آپ لوگ راتوں میں تہجد میں اٹھ کر، رمضان میں سجدے کی حالت میں، عمرہ کو جانے والے لوگ سبھی اللہ سے دعا کرو، اللہ حالتوں کو بدلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ان حالتوں میں توکل کرو۔ دوسری چیز خاص طور سے میں نے اس میں دیکھا ہے، بیماریوں میں اللہ پر توکل مت چھوڑو انشاءاللہ۔ بیماریوں میں اللہ پر توکل خاص طور سے یاد رکھو۔ کوئی آ کر کہیں گے بھئی فلاں جگہ ہے آپ جاؤ، وہ کوئی اچھی تعویذ دیں گے آپ کو، اتنے لوگ پڑھ لیے، پھونک لیے، قرآن پڑھ لیے، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ وہاں چلے جاؤ، دیکھو کتنے لوگ دماغ خراب کریں گے تمہارا آ کر، کچھ بھی ہو جائے، مر جائیں، مگر شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ جی ہاں، یاد رکھو انشاءاللہ۔ تیسری چیز اور آخری چیز انشاءاللہ تعالی، رزق کے مسئلے میں اللہ پہ توکل کرو۔ کس میں؟ حج میں میں موجود ہوں، مکے میں ایک نوجوان آتا ہے میرے پاس، اتنی بڑی داڑھی ہے، سبحان اللہ، مجھ سے ملنے کے لیے وہ ریاض سے مکہ آیا، اس نے مجھ سے کہا شیخ 6 مہینے کے ویزے میں آیا ہوں، 4 مہینے ہو گئے، مجھے وہ 1 لائن پروجیکٹ کے لیے بلایا گیا ہے، جو سعودی عرب میں ایک 1 لائن پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ IBM میں 11 سال کام کر کے ہوں، میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے،
وہ مجھے کل ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ایک شرط ہے کہ میں داڑھی کٹا کے آؤں۔ کیا کہا اس نے؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں داڑھی کٹا کے آؤں، اگر میں آج داڑھی کٹاؤں گا تو کل 20,000 ریال میری تنخواہ ہے، 20,000 ریال میری تنخواہ ہے، مگر میں نہیں کٹاؤں گا، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے، میں اسی حالت میں یہاں روزی ڈھونڈوں گا، اللہ مجھے روزی دے گا۔ جی ہیں نوجوان ایسے، تمہارے آندھرا کے ہیں، تمہارے آندھرا کا ہے، وہی نوجوان تھا جو رحمانی میں ہمیشہ آتا تھا، 6 مہینے میں دیکھا نہیں اسے، 6 مہینے کے بعد میں اس نوجوان کو میرے سامنے بیٹھا جمعہ کے خطبے کے بعد پوچھا بھائی کدھر تھے آپ 6 مہینے؟ کہا میرا آپریشن ہوا شیخ، ایسا بٹن کھول کے دکھایا، پورا کاٹا گیا ہے، یہاں سے کاٹ کے یہاں پھر ایسا کاٹا گیا ہے پورا بدن۔ پوچھا کیا بیماری ہو گئی تھی؟ کہا مجھے کچھ بیماری نہیں، ابا کا پھیپسا خراب ہو گیا تھا، ہمارے والد کا پھیپسا خراب ہو گیا تھا، ہم تینوں بھائی آگے آئے پھیپسا دینے کے لیے، بڑے بھائی سامنے آئے، آخری موقع پر وہ کینسل ہو گیا کسی وجہ سے، مجھے موقع مل گیا تو مجھے اللہ نے موقع دیا، میں ان کے سامنے بولا بھائی عورت کو سیزرنگ ہوتی ہے، ساری زندگی بھر سیڑھی چڑھنا نہیں، وزن نہیں اٹھانا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، سارا بدن چیر دیا گیا ہے، کیسے جیو گے؟ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے جو مجھے کہا، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ کہا میرے والد کا مجھ پر اتنا احسان ہے مولوی صاحب، صرف پھیپسے کی باری اللہ نے دی ہے، اگر میں میرے بدن کا ہر عضو بھی دے دوں تب بھی میں میرے والد کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہے نوجوان ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل صحیح معنی میں اللہ کی ذات پر اللہ ہمیں توکل کرنے والا بنائے، صحیح معنی میں اللہ کی ذات پر اللہ ہمیں بھروسہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے توحید کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔ اس طرح کے دینی اجتماعات اور پروگرامز ویڈیو ریکارڈنگ کروانے یا پروفیشنل ایڈیٹنگ کروانے یا YouTube اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر سرکولیٹ کرنے کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔